ایک جن جس کا نام ذات تھا اور ایک خوبصورت لڑکی رخسانہ، دونوں کی محبت کا آخر میں کیا انجام ہوا؟ رخسانہ کی دکان دربار کے بالکل سامنے تھی۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن زمین کو چھوتی، وہ دکان کا دروازہ کھولتی اور مہک سے بھرے نئے پھولوں کو ترتیب سے سجاتی۔ رات کی رانی، چنبیلی اور کچھ خاص عطر، اس کی دکان خوشبوؤں کا ایک خزانہ تھی۔ لوگ یہاں آتے، پھول خریدتے، خوشبوئیں چنتے اور دعاؤں کے لیے دربار میں جاتے۔ مگر جیسے ہی سورج مغرب کی طرف جھکنے لگتا، رخسانہ کا دل دھڑکنے لگتا۔ بس تھوڑی دیر اور۔ کہا جاتا تھا کہ رات کے بعد کوئی دربار میں جاتا نہیں بلکہ آتا ہے۔ رخسانہ نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے ہمیشہ ایک نظر نہ آنے والی موجودگی کو محسوس کیا تھا، کہیں دور۔ دربار کی دیواروں کے پیچھے کوئی اسے دیکھ رہا تھا۔ ذات، وہ جن جو صدیوں سے یہاں تھا، جس نے کبھی کسی انسان کی طرف توجہ نہیں دی تھی، مگر رخسانہ میں کچھ تھا جو اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ پہلے دن جب اس نے رخسانہ کو دیکھا، وہ بس تجسس کا شکار ہوا تھا۔ دوسرے دن اس نے محسوس کیا کہ جب وہ اپنی دکان میں کھڑی ہوتی ہے تو اس کی مہک پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ تیسرے دن اس نے جان لیا تھا کہ وہ اس خوشبو سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ کیوں میں ہر روز اس کی طرف کھنچتا جا رہا ہوں؟ مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ جیسے ہی شام ہوتی، رخسانہ کا چہرہ خوفزدہ ہو جاتا اور وہ جلدی سے دکان بند کر کے چلی جاتی۔ ذات کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی۔ یہ لڑکی مجھ سے ڈرتی ہے، مگر کیوں؟ میں نے تو کبھی اسے نقصان نہیں پہنچایا۔ اور تبھی پہلی بار ذات نے سوچا کہ اسے یہ راز جاننا ہوگا۔ ایک دن رخسانہ ہمیشہ کی طرح دکان بند کر رہی تھی۔ سورج تقریباً ڈھل چکا تھا اور دربار کے سائے لمبے ہو چکے تھے، مگر جیسے ہی وہ دکان کا دروازہ لاک کرنے لگی، اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی قریب کھڑا ہو۔ چراغ کی روشنی لرزنے لگی اور پھر اس نے ایک سرگوشی سنی، تم ہر شام جلدی کیوں چلی جاتی ہو؟ رخسانہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً پیچھے مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ چند لمحے خاموشی رہی، مگر پھر وہی آواز سنائی دی، گہری۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں بس جاننا چاہتا ہوں تم اتنی خوفزدہ کیوں؟ رخسانہ کا گلا خشک ہو گیا۔ کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہاں کوئی ہے، اور میں نے ہمیشہ سنا ہے کہ جو نظر نہیں آتے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ہلکی سی ہنسی کی آواز آئی، نرم مگر کسی زخم جیسی۔ شاید سچ ہے، مگر جو نظر نہیں آتے وہ ہمیشہ خطرناک نہیں ہوتے۔ رخسانہ۔ یہ پہلا موقع تھا جب ذات نے رخسانہ کا نام لیا تھا، اور اسی لمحے رخسانہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جس سے ڈر اگلے کئی دنوں تک رخسانہ نے وہی سرگوشی بار بار سنی۔ آج کی خوشبو کون سی ہے، رخسانہ؟ تمہیں موتیا پسند ہے یا چنبیلی؟ کیا تمہاری خوشبو صرف انسانوں کے لیے ہے یا میرے لیے؟ رخسانہ ہمیشہ خوفزدہ ہوتی، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک عجیب سی کشش بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ جن اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا تو اب تک کر چکا ہوتا، مگر پھر بھی میں اس سے بچنے کے بجائے اس کی آواز سننے کا انتظار کیوں کرنے لگی ہوں؟ کہانی
کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہیں سے ایک نئی شروعات ہوتی ہے، محبت اور خوف کی، خوشبو اور سائے کی، انسان اور جن کی۔ رخسانہ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ جان چکی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی جو نظر نہیں آتا مگر ہر جگہ موجود ہے۔ ذات دکان بند کرتی تو اس کی نظریں خود بخود دربار کی سمت اٹھ جاتے، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ رخسانہ دکان بند کرنے لگی تو اس نے پھر وہی سرگوشی سنی۔ آج تم نے جلدی دکان بند کر دی، کیا میں اتنا خوفناک ہوں؟ رخسانہ نے پلٹ کر دربار کی سمت دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں تم سے خوفزدہ ہوں یا نہیں ہوں، یہ میں خود نہیں جانتی، رخسانہ نے آہستہ سے کہا۔ ذات خاموش رہا۔ اگر تمہیں مجھ سے اتنا ہی ڈر ہے تو پھر ہر رات مجھے بلاتی کیوں ہو؟ رخسانہ نے گہرا سانس لیا۔ شاید اس لیے کہ مجھے سچ جاننا ہے۔ دکان کے چراغ مدھم ہونے لگے اور ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، اور پھر وہ اس کے سامنے تھا، ایک بلند قامت، سیاہ لباس میں لپٹا وجود، جس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اب بھی تم مجھے دیکھنے کی ہمت رکھتی ہو؟ ذات کی آواز گہری تھی، مگر اس میں عجیب سا درد چھپا تھا۔ ذات نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اگر تمہیں میری موجودگی کا خوف نہیں، تو کیا تم قبول کر سکتی ہو کہ میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہوں؟ رخسانہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ کیا یہ واقعی محبت تھی؟ ایک جن کی محبت؟ اگر میں کہوں کہ ہاں، تو کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے؟ رخسانہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ذات خاموش ہو گیا۔ میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، مگر میں تمہاری دنیا کا نہیں ہوں رخسانہ۔ میں چاہوں بھی تو تمہیں اپنا نہیں بنا سکتا۔ رخسانہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کیا ذات رخسانہ کو اپنی دنیا میں لے جا سکتا تھا؟ کیا ایک انسان اور ایک جن کی محبت کا کوئی انجام ہو سکتا تھا؟